بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی از ویری امپورٹنٹ جی, اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ اوبویسلی اٹس ویری امپورٹنٹ ایز ویل. لیکن کراچی کے ڈائنامکس سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کراچی کو اکثر اوقات اگنور کر دیا جاتا ہے. کیوں اگنور کر دیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں نو ہاؤ نہیں ہوتی. نو ہاؤ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ ایز سچ فوکس کر کے ہم لوگ نہیں رکھتے. حالانکہ سب سے بڑا شہر, سب سے بڑا وہاں پہ آپ کو جنریٹ کر کے دینے والا, پیسہ جنریٹ کر کے دینے والا, ٹیکس جنریٹ کر کے دینے والا شہر, اور وہاں پہ ہر ایک کو سمیٹ بھی لیتا ہے. سو اتنی خاصیتوں کے باوجود اگر وہاں پہ ایشوز ہیں تو کیا ایشوز ہیں, ان کو آج تک سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا تو کیا سیریسنس کی کمی تھی یا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن ان کراچی دیز ڈیز؟ اس پہ ہم ذرا ضرور بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ کراچی میں ابھی ریسنٹلی الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشنز جو ہوتے ہیں اس میں جناب دیکھا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم, جو کہ ایک بہت بڑی جماعت تھی کسی زمانے میں, اور جو بھی وزیر اعظم بنتا تھا پہلے ایم کیو ایم جا کے, ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹرز میں جا کے وہاں پہ دستخط ضرور دیتا تھا, وہاں پہ نوک ضرور کرتا تھا, اور اس کے بعد جا کے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتا تھا. وہ ضروری تھا. ضروری اس لیے تھا کہ ایم کیو ایم والے ساتھ ملتے تھے تو پھر جا کے حکومت بنتی تھی, نہیں ملتے تھے تو وہ حکومت ڈاؤٹ فل ہو جاتی تھی, وہ لمبو میں چلی جاتی تھی. ناؤ دا ایشو از کہ کیا آج بھی وہی سچویشن ہے؟ سچویشن اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے ایسے؟ اگر ہے تو وہ اسٹرینتھ جو ایم کیو ایم کی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, وہ اسٹرینتھ واپس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اور اگر آ سکتی ہے تو کیسے آ سکتی ہے, اور نہیں آ سکتی تو کیوں نہیں آ سکتی؟ ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے بڑے اچھے دوست فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فروغ صاحب تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو رانا صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. جی فروغ صاحب, الیکشنز ہوتے ہیں, ذرا میں الیکشنز کی طرف سے شروع کرنا چاہوں گا. اور الیکشنز میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں کہ جناب الیکشنز ہوئے کراچی میں, اور کراچی میں جب الیکشنز ہوئے تو اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ ایٹ دا نک آف دا مومنٹ پیچھے ہٹ گئی, اور پیچھے ہٹنے کی وجوہات بتائی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ ڈرائنگ رومز میں جہاں پہ کوہیبن سگار لگا کے نا وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. اور وہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جی ایم کیو ایم جو ہے اس لیے پیچھے ہٹ گئی کہ شاید ایم کیو ایم کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جیت نہیں سکے گی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سارے لوگ جو ہیں, سارے گروپس جو تھے جو الگ الگ ہوئے تھے وہ مل بھی گئے, پھر بھی ایک ایشو تھا. کیا ایسے ہی ہے یا what exactly went wrong and where and why did you guys did not participate? جی تھینک یو رانا صاحب, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا, اور معذرت کے ساتھ یہ جو آپ نے جن کی بھی انالیسز ان لوگوں کی بتائی ہے اس کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہے. اور انفیکٹ جو الیکشن ریزلٹس ابھی آئے ہیں لوکل باڈیز کے, اسی سے میں آپ کو ثابت یہ کر دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ کتنا ہے. آج بھی اگر اربن سندھ کی کوئی پارٹی ہے, کراچی ہے, حیدرآباد ہے, یا اربن سندھ کے اور ایریاز ہیں, تو صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے میجورٹی کو, اور وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. اب دو تین ایسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کے سامنے رکھنا, کیونکہ آپ نے جو سوال بھی جو کیا ہے بڑا فلی لوڈڈ سوال ہے, اور اس کے دو تین ایسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کے جو ڈفرینٹ دھڑے تھے, اور ایکچولی مین دھڑا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا, مصطفیٰ بھائی کا, اور ایک طرف خالد بھائی تھے. فاروق ستار صاحب بھی ایک سپلنٹر تھے ضرور, لیکن نیچرلی ان کا دھڑا نہیں تھا, ان کی اپنی الگ پارٹی نہیں تھی ایز سچ. تو مین جو پارٹیز تھیں دو, وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تھی, پاکستان پی ایس پی تھی, پاکستان سرزمین پارٹی. اور اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پی ایس پی کا کتنا مینڈیٹ تھا اور ایم کیو ایم پاکستان کا کتنا مینڈیٹ تھا, لیکن جو الیکٹورل ریزلٹس آئے وہ آپ کے سامنے تھے کہ جو مروج پارٹی جو تھی وہ یہی ایم کیو ایم پاکستان تھی. اب یہ بعض لوگوں کی انالیسس بڑی سمپلسٹک ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ
فلانے الیکشن میں ایم کیو ایم کے ووٹ تھے اتنے، مصطفیٰ کمال صاحب کے اتنے، فاروق ستار کے اتنے. تو اگر ان تینوں کو ایڈ کر دیا جائے تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کے ٹوٹل ووٹس جو ہیں کم تھے. اچھا، اب یہ تھوڑا سا میں گزارش کروں، یہ انالیسس درست نہیں ہے، کیونکہ جو الیکٹورل ریزلٹس ہیں یا الیکٹورل پالیٹکس جو ہے وہ میتھ نہیں ہوتی. میتھ بھی ہوتی ہے لیکن میتھ کے ساتھ ساتھ سائنس بھی ہوتی ہے اور ایک آرٹ بھی ہوتا ہے. اور اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ہمارا جو ووٹر تھا، جو سمجھیے اسپیشلی میں ایز یو نو بہت ایتھنک آدمی نہیں ہوں، لیکن جو پرنسپلی جو ہمارا اردو سپیکنگ ووٹر تھا، ہمارا میمن تھا، ہمارا بوری تھا، ہمارا یعنی جو ایسے ٹریڈیشنلی کراچی اور حیدرآباد میں جو لوگ رہتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے ڈسگرنٹڈ تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ لوگ یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پی ایس پی آپس میں نہیں ملے گی، خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی آپس میں نہیں ملے گا، تو ہم گھر بیٹھیں گے، ہم آپ کو ووٹ ہی نہیں دیں گے. اور یہ ایک بہت سا بڑا ہمارا سمجھیے کہ ایک ووٹر تھا جو کہ ہم سے نالاں تھا، ناراض تھا کہ خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی جو ہیں الگ الگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مل کے الیکشن لڑیں گے تو ہم سب نکل کے آئیں گے اور ہم آ دیں گے. تو دیرفور یہ 2+2+3 نہیں تھا، اس کا ایک سنو بال ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہونا تھا، اور سنو بال ایفیکٹ ہوگا آگے جا کے. اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ الیکشن لوکل باڈیز کے ہوئے تو اس لوکل باڈیز کا جو الیکشن تھے ذرا سا آپ وہ کانسٹیٹوئنسیز جو کہ سمجھیے ٹریڈیشنلی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جہاں جیتتی آئی ہے، اس کا آپ الیکٹورل ٹرن آؤٹ 2015 میں جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے اور آج جو الیکشن ہوئے ہیں یعنی جو 15 جنوری کو جو الیکشن ہوئے ہیں، ذرا سا ان کانسٹیٹوئنسیز میں الیکٹورل ٹرن آؤٹ آپ ذرا سا دیکھیے کیا تھا. وہ کیا تھا کہ وہاں تو سمجھیے 35% 40% 2015 میں الیکٹورل ٹرن آؤٹ تھا ان ایریاز میں، اور یہاں پر 5% نہیں تھا 2023 میں، 6% نہیں تھا. بڑی مشکل سے ود ڈیو ریسپیکٹ، کیونکہ دھاندلی بڑی ہوئی ہے الیکشن میں، پولیس نے ٹھپے لگائے ہیں. میں جو بڑے الیکشن کمشنرز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو اسلام آباد میں ہیں، بلکہ میں جو لوکل لیول پہ سمجھیے کہ جو پروونشل الیکشن کمیشن کا جو عملہ تھا لوکل لیول پہ، پولیس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ٹھپے بھی لگ رہے تھے، اور اس میں اس الیکٹورل ٹرن آؤٹ کو اس لیے بڑھایا جا رہا تھا کہ وہ 11% والا ہے کہ 11% تک نہیں ہوگا تو دوبارہ الیکشن ہوگا، تو اس سے اوپر لے کے جانا تھا. تو لہٰذا اگر وہ بھی دیکھ لیا جائے تو 11% 12%، تو کہاں 11% 12% اور کہاں 35% 40%. تو یہ جو گیپ تھا اگر کسی کو میتھ بھی کرنی ہے تو 40 میں سے 11 آپ اگر نکال دیں تو 29% ووٹ جو ہے ووٹر نکلا نہیں. اور ووٹروں نے زیادہ اس لیے نکلنا تھا کیونکہ یہ سنو بال ایفیکٹ ہو گیا تھا. تو اچھا، اب کیوں نہیں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا؟ یہ بات رانا صاحب یہ میں نے آپ سے ڈسکس بھی کی ہے اور آپ کے سامنے رکھنی بہت ضروری ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جتنی جو یو سیز ہیں وہ یو سیز بیسک کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں، اور ہر یو سی کا جو چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے اس کا ایک ووٹ ہوتا ہے میئر کے الیکشن کے لیے. یعنی فار ایگزامپل کراچی میں اگر الیکشن ہوا تو کراچی میں سارے کے سارے جو چیئرمین ہے ہر یو سی کا جو جیت کے آیا ہے وہ ووٹ دیتا ہے میئر کو الیکٹ کرنے میں. ٹھیک. اب یہاں پہ جو ٹریڈیشنل سیٹس تھیں کراچی کی، جو ٹریڈیشنل سیٹس آپ سمجھیے جن میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمیشہ سے جیتتی بھی آ رہی، مثال کے طور پہ اورنگی ٹاؤن میں سمجھیے کہ 95,000 پہ ایک یو سی بنائی گئی ہے. ٹھیک. اور جبکہ اور ایسی بہت سی یو سیز ہیں جہاں ایم کیو ایم کا ہسٹوریکل ووٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ 20,000 پہ یو سی بنا دی ہے، 25 پہ بنا دی ہے، 30,000 پہ بنا دی ہے. یعنی 3 سے 4 گنا جو ووٹنگ کیپیسٹی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، وہ پہلے ہی جیرمینڈرنگ کر کے گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو مائنس کر دیا تھا اس الیکٹورل سمجھیے ریس سے.
اور یہ ہم بالکل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لاسٹ دن لاسٹ مومنٹ پر جب یہ ہماری بات پیپلز پارٹی نے تسلیم کی تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان ود ڈیو ریسپیکٹ ود دا ہائیسٹ ریسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ ان کا کوئی جورسڈکشن نہیں تھا 10-1 پر آبجیکشن کر کے الیکشن کرانے کا. 10-1 جورسڈکشن ہے گورنمنٹ آف سندھ کا, 10-2 جورسڈکشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. تو یہ متحدہ قومی موومنٹ نے بڑا صحیح پھر اس کو بوائیکاٹ کیا, اور یہ پورا الیکشن جو ہے اس کی سینکٹیٹی از ان ڈاؤٹ ود ڈیو ریسپیکٹ. کوئی اس الیکٹورل پروسیس کو مانتا نہیں. میئر کوئی بھی بن جائے, پی ٹی آئی کا بنے, جماعت اسلامی کا بنے, پیپلز پارٹی کا بنے, کسی طرح بھی یہ ریپرزینٹ نہیں کرے گا کراچی والوں کو یا حیدرآباد والوں کو. اچھا ایک چیز ذرا سمجھائیے گا فاروق صاحب, آپ نے بڑی تفصیلت بات کی. آبادی بڑھ گئی, ٹھیک ہے جی, جب آبادی بڑھ گئی کراچی کی تو کیا آپ کی جو وہاں پہ سینسس ہوا ہے یا جس طریقے سے اس کی کیلکولیشن ہونی چاہیے فار دا جنرل الیکشن, میں تھوڑا آگے چلوں گا, جنرل الیکشنز کے لیے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آئی ایم شیور آپ نہیں مطمئن اس سے, لیکن شارٹ آف دیٹ کوئی اور راستہ ہے, یا آپ چاہیں گے کہ جناب آبادی کا صحیح تعین کر لیا جائے نمبر 1 بیفور یو گو فار جنرل الیکشنز, نمبر 1. نمبر 2, اچھا پاپولیرٹی جو ہے ایم کیو ایم کی کہی جاتی ہے جناب کہ وہ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے پی ٹی آئی کے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ, یا فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک آپ لوگ حصہ بھی رہتے ہیں حکومت کا, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو سندھ کے اندر تو آپ اس کے ساتھ شامل بھی رہتے ہیں, مذاکرات بھی کرتے ہیں, اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایٹ دا 11th hour, ایٹ دا نک آف دا مومنٹ, جس آرٹیکل کا آپ نے ذکر کیا, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ یو ور بینگ ڈچڈ, یعنی کہ ایم کیو ایم واز بینگ ڈچڈ بائی پیپلز پارٹی, پروونشل گورنمنٹ نے اس کو ڈچ کر دیا آخری وقت میں, ایسا ہی ہے جی؟ ایسے ہی ہے رانا صاحب. میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر کسی کو ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی گیج کرنی ہے اس الیکٹورل ریزلٹس سے, آلدو یہ الیکٹورل ریزلٹس ود ڈیو ریسپیکٹ ریگڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود لیٹس اسیوم کہ یہ الیکٹورل ریزلٹس صحیح ہیں, تو سینٹرل کا جو ایریا ہے, اور آپ کو پتہ ہے رانا صاحب آپ کے کتنے فینس ہیں, یہ کراچی آئٹس کتنی محبت کرتے ہیں ہم سب آپ سے, یہ آپ کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس, اور آپ کتنی محبت کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آپ کی ان محبتوں کا واقعی کوئی وی ہیو نو وے آف ریٹرننگ آور لو ٹو یو the way you have given your love to us. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 2015 کے الیکشن میں ٹرن آؤٹ تھا 40%, ٹھیک ہے جی, ان ایریاز میں, اور ان ایریاز میں اگر الیکٹورل رزلٹ مان لیا بھی جائے اور 11% الیکٹورل ٹرن آؤٹ ہے, تو 40 - 11 جو ہے وہ ہے 29. تو 29% کا مطلب یہ ہے کہ آج کسی بھی طرح, کیونکہ جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے وہ 15-16% ہے ٹوٹل, تو یعنی اگر 29% ووٹر نہیں نکلا تو وہ ووٹر کس کا ہے؟ وہ ووٹر اس کا ہے جس نے بوائیکاٹ کیا. وہ کون سی جماعت ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. تو آج بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, یہ میں ثابت کرتا ہوں میتھمیٹکلی کہ آج بھی وہ مروج جماعت ہے جس کی پیچھے پورا اربن سندھ ہے. اچھا ایک پرابلم ہے رانا صاحب, بات یہ کہ ہم لوگ کے پاس وسائل ہیں کم. ایک لوور مڈل کلاس, لوور کلاس اور مڈل کلاس کی جماعت ہے جو کہ شاید اتنی اپنے مسائل میں ایسی اٹکی ہوئی ہے, یہاں کے لوگ جو ہیں یہ سوشل میڈیا میں اتنی ایکٹیو نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میرے بھائی ہیں نعیم الرحمان صاحب, ہر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد نعیم الرحمان صاحب کا ایڈ آتا تھا ہر چینل میں. اب وہ ماشاءاللہ ایک امیر جماعت ہے, ایک ویلدی جماعت ہے, جماعت اسلامی, ان کو مبارک ہو ان کی عمارت, میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اچھی چیز ہے. لیکن سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہونا, اتنے ایڈز دینا, یہ سمجھیے آپ گیج نہیں کر سکتے کسی کی پاپولیرٹی. ایڈ تو آپ خود دے رہے ہیں. پاپولیرٹی جو ہے وہ اسی طرح گیج ہوتی ہے, یا تو الیکشن سے ہوتی ہیں, یا جو آپ سینٹیمنٹ جو لوگوں کا ہے, عوام کا سینٹیمنٹ ہے, آپ ذرا سا پوچھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی کا یا پاکستان تحریک انصاف کا اربن سندھ میں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, نہیں ہے, مینڈیٹ ہے,
لیکن وہ مینڈیٹ نہیں ہے جو پورٹرے وہ کرتے ہیں یا جو ان الیکشن ریزلٹ سے ان دی اینڈ پورٹرے ہوا ہے وہ کیا ہے. وہ یہی ہے کہ ان کی 11% 12% دونوں کی ملا کے, یعنی جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی اگر اور پیپلز پارٹی کی, تینوں پارٹیز کو ملا لیں تو ٹوٹل جو ووٹر ہے اس کا 11% جو ہے 12% یا 15% جو ہے وہ ان کا ووٹر ہے. یعنی اگر اس کو 100 سے مائنس کریں تو 85% گھر سے نہیں نکلا. وہ 85% میں ایسے ضرور لوگ ہوں گے, 30% ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. تو باقی کون ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان کے سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں. لہٰذا میتھمیٹکلی بھی یہ میں ثابت کرتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ یہ ایک بڑا سمجھیے سنگین الیکشن تھا اور یہ کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا ڈیموکریسی اگر ایسی آنی ہے. اب آپ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ رانا صاحب میں آپ کے سامنے رکھوں, اینڈ آئی ایم سو گریٹفل اگر آپ اس کو مجھے موقع دیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایتھنک ڈیوائڈ, جی ایتھنک ڈیوائڈ جو ہے وہ ممالک میں ہوتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, اور ریلیجس ڈیوائڈ بھی ہوتی ہے. اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں سائپرس کی. اچھا, سائپرس وہ ملک ہے جہاں گریک سائپرس سپریٹس ہیں اور ٹرکش سپریٹس ہیں, یعنی مسلمان اور کرسچن ایک طرف گریک ہیں ایک طرف ٹرکش ہیں. یہ دو سپریٹس ہیں اور ان کی بڑی ٹریڈیشنل لڑائیاں رہی ہیں ان دا پاسٹ, اور ہمیشہ ایک پرابلم رہی ہے کہ ایک مائنورٹی میں ہے اور ایک میجورٹی میں ہے. انہوں نے پھر ایک فارمولا پیش کیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو ہے ایک ٹرم گریک سپریٹ ہوگا اور ایک ٹرم ٹرکش سپریٹ ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ سندھ میں ہی کرنا پڑے گا. دیکھیے ہم صوبہ نہیں مانگ رہے, میں نہیں چاہتا, ہم تو سندھ کے لوگ ہیں, سندھ میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کیا یہ حسین اتفاق ہے ود ڈیو رسپیکٹ کہ جو یہ اربن کنسیز ہے جو کہ اگر صحیح سینسس ہو جائے تو شاید یہ میجورٹی میں نکلے, لیکن آج کی سینسس کے حساب سے بھی یہ 45% کے قریب ہے. تو یہ ہمیشہ اس کا چیف منسٹر نہیں آئے گا, اس کی کبھی کیبنٹ نہیں آئے گی. تو یہ ایک سائزبل جو میجورٹی ہے اور جو اربن سندھ کی میجورٹی ہے وہ ہمیشہ مائنورٹی رہے گی. تو یہ سائپرس والا فارمولا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ ٹرم رکھ لیں پیپلز پارٹی یا جو رورل سندھ ہے وہاں سے چیف منسٹر کیبنٹ آئے, اور ایک دفعہ اربن سندھ کی کیبنٹ ضرور آئے, چاہے وہ MQM پاکستان ہو یا اس کے اور ساتھ کوئی ہو, تاکہ اس کا چیف منسٹر ہو, اس کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں. یہ ایک سمجھے ایک سلوشن میں آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشنل سلوشن پیش کر رہا ہوں. ادروائز یہ ہر وقت کا لڑائی جھگڑا, آپ اس ایتھنیسٹی سے باہر نہیں نکل سکتے. اب دیکھیے پیپلز پارٹی پہ کیا ود ڈیو رسپیکٹ بھائی ہمارے کیا الزام آتا ہے کہ ہزاروں ارب کا ان کو فنڈ ملا, کہاں سے؟ فیڈریشن سے. اور فیڈریشن کا فنڈ کہاں سے آیا؟ 70% کراچی کنٹریبیوٹ کرتا ہے بائی دا وے, اور جو پروونشل کلیکشن ہے, پروونشل کلیکشن میں 95% کراچی سے آتا ہے. تو یہ, اور یہاں کتنا روڈوں پر لگا ہے, ہمارے آپ کے گھروں میں پانی آ گیا ہے, ہمارے آپ کے گھروں میں الیکٹریسٹی آ گئی ہے, سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے, ساری کی ساری چیزیں, امپلائمنٹ, ان امپلائمنٹ, کراچی جو سب کو کما کے دے رہا ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں, اسلام آباد میں نے عمران خان صاحب سے کہا دیکھیے یہ کوئی مان نہیں سکتا کہ کراچی کا سینسس نکالا ہے 1,60,00,000, ڈزنٹ میک سینس, جبکہ یعنی اس کی لاہور سے بھی کم گروتھ ہے. 3.5 کروڑ کے قریب کراچی کی پاپولیشن ہے. کراچی سب کا بھی ہے, یہاں پختون بھی ہے, پنجابی بھی ہے, بلوچ بھی ہے, کشمیری بھی ہے, گلگتی بھی ہے, سندھی بھی ہے, اردو سپیکر بھی ہے, سب آئی ہیں ہمارے, سب نے مل کے رہنا ہے, ایتھنیسٹی کو ہٹانا ہے. تو یہاں کی میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کا ڈے جورے سینسس کرائیں. اس ڈے جورے سینسس کو کرانے میں سب سے بڑی جو ہمارے خلاف جو لوگ کھڑے ہو گئے وہ PTI والے تھے. اسد عمر صاحب تھے, کون تھا کیبنٹ میں جو یہ کہتے تھے نہیں ڈی جورے نہیں ہو سکتا. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ میں نے اور امین بھائی نے, امین الحق صاحب نے کیبنٹ میں ڈسینٹ دیا ہے. ہمارا ڈسینٹ آن ریکارڈ ہے کہ میں کنونس کرتا رہا کہ یہ آپ کو 14 سیٹیں, آپ کے پاس سیٹیں کیسے ہیں ہم نہیں جانتے, ہم اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہے, لیکن 2018 میں آپ کے پاس 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں.
آپ کم سے کم اس کا تو خیال کر کے یہاں ڈے جورے سینسس کرا دیتے. یا آپ کلیم کر رہے ہیں آپ کتنے بڑے پاکستان تحریک انصاف کتنا اسٹیک ہولڈر ہیں اور کتنی زبردست ان کی کچھ کیا ہے, میں تو اس پہ نہیں جا رہا, کچھ نہیں بول رہا. اگر آپ کی اتنی پاپولیرٹی تھی تو یہ پے بیک ٹائم تھا کراچی کو, کیا پے بیک کیا آپ نے؟ نتھنگ. ڈے جورے سینسس تک آپ نے نہیں کرایا, اور پھر آپ نے کیبنٹ سے ہمیں اور مجھے اور امین الحق کو بلڈوز کر کے آپ نے ڈے فیکٹو سینسس کی بات کی ہے, وہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا. اپنے ہوتے ہوئے یہ تو کرا دیتے آپ. یہ ساری باتیں ہیں بڑی کوشچن. دیکھیں اسی لیے اگر ان کا کوئی ووٹ بینک اس طرح نہیں ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں, یہ باتیں ہیں, کراچی آئٹ پاگل نہیں ہے. اچھا اگر کسی نے واقعی کراچی آئٹ کی, ہاں جی پلیز گو اہیڈ جی, پلیز فنش یور سینٹنس. اگر کسی نے میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی کراچی حیدرآباد کی ابنصد کی آواز اٹھائی ہے تو سوائے ایم کیو ایم پاکستان کے کوئی, یا اب ہمارے پی ایس پی والے بھائی بھی, اب ہم سب ایک ہیں, ہمارے علاوہ کسی نے کوئی بات اس طرح نہیں کی ہے. تو اچھا اب ہم پہ کیا سوال ہوتا ہے؟ ہم پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھی پیپلز پارٹی نے آپ کو دھوکہ دے دیا تو آپ گورنمنٹ میں ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ اچھا اب اس کے کریکشن میں کر دوں, گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کوئی کوئلیشن سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کوئلیشن میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, نمبر 1. ٹھیک. فیڈریشن میں, فیڈرل گورنمنٹ میں ہم کوئلیشن میں کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان بہت پیارا ہے. ہم پاکستان کو کوئی ایسی انسٹیبلٹی کا شکار ہم نہیں ہونے دینا چاہتے. آئی ایم ایف ہے, کیا کچھ ہے, کوئی اکنامک ڈیفالٹ نہ ہو جائے. ہمارے لیے ایم کیو ایم پاکستان سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ پاکستان ہے. ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان یہ بنایا ہے. پاکستان کو جن لوگوں نے کریٹ کیا ہے ان کی اولادیں اس کو ڈسکریٹ نہیں کریں گی, چاہے ہمیں اپنا نقصان برداشت کرنا پڑے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کراچی والا جو ہے اس کا رومانس ہے, ایم کیو ایم پاکستان کا رومانس ہے پاکستان کے ساتھ. آپ سمجھیں اسے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں اور نفیس لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, میجورٹی آف دیم آر لائک یو نو ویری ایکٹیو, ویری پرو پاکستان, اور وہ بہت احسن طریقے سے چلنا چاہتے ہیں, بڑی اچھے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں اور کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ, دیر از نو آرگومنٹ اباؤٹ اٹ. فاروق صاحب ایک چیز بتائیں, یہ جو اتحاد ہوا ہے, یہ جو اتحاد ہے, جو اتحاد ہوا ہے, یہ جو مختلف بٹی ہوئی تھی گروپس میں لوگ ایم کیو ایم کے, ڈو یو تھنک دیٹ دے آر گوئنگ ٹو اسٹے دیئر؟ یہ رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ان دا ٹائمس ٹو کم؟ کیونکہ اس پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ نہیں جی یہ زیادہ عرصہ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے, ان کے ایشوز ہوں گے اور یہ لڑ پڑیں گے. What do you say about this one, جی؟ میرا نہیں خیال رانا صاحب, بڑا ہی پرٹیننٹ اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ہاں یہ بعض لوگ کوئی بات کرتے ہیں, اسپیشلی وہ بات کرتے ہیں جیسے ہماری دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو نہیں چاہتی کہ متحدہ قومی موومنٹ اس طرح یونائٹ رہے. اور فرینکلی اسپیکنگ متحدہ قومی موومنٹ مجھ سمیت بہت سے ہمارے لوگوں نے, ممبرز نے, ہم نے بھی, ہمارا بھی ایک لرننگ رہی ہے اور ہمیں بھی یہ آگہی ہے, یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم مل کے اپنے ووٹر کا سمجھیے ایک بہتر طریقے سے دفاع کر سکتے ہیں. اور ان کی جو ایسپریشن ہے, ان کی خواہشات ہیں ہمارے ووٹر کی, وہ یہی ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ رہیں. یہاں کراچی کی بزنس کمیونٹی بھی یہی کہتی ہے ہم سے, چاہے وہ چنیوٹی ہو, پنجابی ہو, دلی والا ہو, میمن ہو, گجراتی ہو, آخانی ہو, سب ہم سے یہی کہ کس نے کہا کہ آپ لوگ پلیز مل جائیں, ایک ہو جائیں. تو یہ اگر ہم ایک ہوئے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سمجھیے الیکٹریٹ ہے, جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے, جو ہماری طرف دیکھتی ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے کھڑے ہوں گے, ان کی خواہشات تھیں, ان کی ایسپریشن تھی. اور جس وجہ سے آج کی جو ایم کیو ایم پاکستان ہے, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں, یہ سوال ہی نہیں ہے کہ
فاروق بھائی ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں، انیس بھائی ہوں یا خالد بھائی ہوں، اب یہ سب ایک ہو گئے ہیں. اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دوبارہ سے ان کے کوئی دوبارہ سے پی ایس پی بن جائے یا دوبارہ سے فاروق ستار جو ہیں وہ اپنی جو انہوں نے بنائی تھی بحالی کمیٹی وہ دوبارہ چیئر کرنے لگے. نہیں، اب یہ ایک ایم کیو ایم ہے. اور یہ اچھا ایک جو بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ جب یہ آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت، میں آپ کو بتاؤں تو ہم نے کسی طرح بھی جو ماضی میں پاسٹ میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا جو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے سوچا یا باتیں کی یا الزام لگائے، وہ ایک دفعہ بھی اس کے بارے میں سوچا نہیں. ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل آف اربن سندھ اس کو ذہن سے ڈیلیٹ کیا کمپلیٹلی، اور ہم ایک ساتھ ہیں. اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دوبارہ سے الگ ہو جائیں گے تو شاید ان کے لیے دیر از بیڈ نیوز. ایسا نہیں ہوگا. وی آر ٹوگیدر، انشاءاللہ ویل اسٹے ٹوگیدر. I'll have to take a break over here جی. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا فاروق صاحب. بریک سے واپس آؤں گا تو آپ ایک سوال ضرور رکھنا چاہوں گا کہ یہی آبادی جو بڑھی ہوئی ہے، آبادی تو بڑھ گئی، آپ کے ساتھ اگر جنرل الیکشنز میں اسی سینسس کے ساتھ آپ کو جانا پڑے تو ایک سچویشن ہوگی کہ سچویشن یہ ہوگی کہ آپ کی تو سیٹیں کھائی جائیں گی، آپ کے ساتھ تو زیادتی ہوگی. تو کیا آپ جنرل الیکشنز we think that they are around the corner، تو اسی سینسس کے ساتھ آپ جانا چاہیں گے یا آپ کو مجبوراً چلا جانا پڑے گا اسی سینسس کے ساتھ، یا نئے سینسس کی طرف جائیں گے آپ، ڈیمانڈ کریں گے؟ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو آپ حکومت کا حصہ ہیں. تو اگر نئے سینسز اگر آپ کروائیں گے تو ایم کیو ایم کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. تو اگر سیٹیں بڑھ جائیں گی تو وہ بہتر نہیں ہوگا ایم کیو ایم کے لیے. تو اس کے لیے کیا پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیں گے آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جنرل الیکشنز وچ آر اراؤنڈ دا کارنر جی. اگر اسی سینسس کے ساتھ ایم کیو ایم کو جانا پڑے الیکشنز کی طرف تو ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ ایم کیو ایم اگر نئے سینسس کے ساتھ، کیونکہ آبادی بڑھ چکی ہے اور پچھلے دور میں بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی عمران خان صاحب سے ڈیمانڈ کرتے رہے، فروغ نسیم صاحب بھی کرتے رہے کہ جناب کوئی کسی طریقے سے سینسس کروا لیا جائے نیا تاکہ سیٹیں بڑھ جائیں. سیٹیں بڑھیں گی تو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم سیٹیں اس میں سے زیادہ لے جائے گا. لیکن اگر سینسس نہیں ہوتا تو کیا مجبوراً اسی سینسس کے ساتھ آپ کو جنرل الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا، اور آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ فاروق صاحب. رانا صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر پی ایم ایل این کے ہیں، مین منسٹرز جو ہیں پی ایم ایل این کے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم یہ سینسس والی بات پی ایم ایل این کے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان سے ہم شاید منوا سکیں زیادہ آسانی سے بنسبت پیپلز پارٹی والوں کے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ سینسس کرا پائیں گے. اور سینسس کرانے کے بعد ہی ہمیں الیکشن میں اترنا چاہیے، چاہے اس میں 2-4 مہینے کی ڈیلے ہو جائے. جیسے یہ لوکل گورنمنٹ والے الیکشن تھے، وہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف تو یہ چاہتی تھی کہ جیسے تیسے الیکشن ہو جائیں، چاہے کانسٹیٹیونسی صحیح بنے یا نہیں بنے. اچھا، اس سے نقصان کس کا ہونا تھا؟ کراچی والوں کا ہونا تھا، حیدرآباد والوں کا ہونا تھا. میں نے تو ایک وقت ہے سپریم کورٹ میں نعیم الرحمان سے کہا بھی تھا کہ بھائی یہ 2 مہینے 1 مہینے، یہ اگست میں ان سے جب بات کی تھی تو اگست کے تو اتنے دن کے بعد یہ سمجھے الیکشن ہوئے ہیں. اس وقت میری یہ بات مان جاتے تو یہ ایک کراچی کے ساتھ جو ڈس سروس ہوئی ہے تو وہ شاید نہ ہوتی، یہ کانسٹیٹیونسیز بن جاتی. اور اسی طرح سینسس بھی ہے، سینسس پراپر ہونا چاہیے، پراپر اس کی سیٹیں ڈٹرمن ہونی چاہیے، اور اس ڈٹرمنیشن کے بعد ہی الیکشن جو ہیں وہ فری اور فیئر کہا جائے گا، جو آرٹیکل 218(3) کا مینڈیٹ ہے. اور اگر سینسس ہی صحیح نہیں ہے، کاؤنٹی صحیح نہیں کیا تو فیئر الیکشن تو نہ ہوئے نا. وہ تو پھر ایسے ہی ہے، وہ پھر ڈیموکریسی تو نہیں ہے، وہ تو پھر ایسی زبردستی ہے، نام کی ڈیموکریسی ہے، ایکچوئل ڈیموکریسی نہیں ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرٹ کر سکیں گے، اپنا ویٹ تھرو کر سکیں گے مسلم لیگ نون کی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں، اور آپ نیا سینسس کروا سکیں گے. یو آر ویری آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ، یو تھنک دیٹ کین بی ڈن، رائٹ؟ جی. اور جو ہماری بات ہوئی ہے پی ایم ایل این کے ہمارے جو دوست ہیں تو وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ہے کہ جیسے
اور پھر اس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ جیسے انٹیریئر سندھ میں بہت سی ایسی کانسٹیٹونسیز ہیں کہ اگر وہ 50,000 پہ ایک کانسٹیٹونسی بنی ہوئی ہے اور اربن سندھ کی کانسٹیٹونسی ہے وہ 5 لاکھ پہ ہے، تو 1 مین 1 ووٹ تو نہ ہوا، اور 1 مین 1 ووٹ اگر نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وائلیشن ہے، یونائٹڈ نیشنز کی اور جو ڈفرنٹ جو ڈیموکریسی کی انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کے پروٹوکالز کی وائلیشن ہے، انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. اور اس انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن سے میں کب تک، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں کب تک پاکستان کا جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ سفر کرتا رہے گا؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر صرف نام نہاد ڈیموکریسی رکھنی ہے تو پھر یہ نام نہاد ڈیموکریسی ہے. اگر ڈیموکریسی صرف اس چیز کا نام ہے کہ جو صرف سلیکٹڈ کچھ مروج فیوڈل ٹولہ جو ہے وہ پاکستان میں اسپیشلی سندھ میں حکومت اس کی ہو، تو پھر تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اس سے تو یہ تو ڈیموکریسی تو کیا، یہ تو دس از ورس دین اینی ڈکٹیٹرشپ. تو یہ کسی قسم کی یہ ڈیموکریسی میں تو تسلیم نہیں کرتا کہ پاکستان میں اس طرح پراپرلی نافذ ہے. اور انلیس پراپر ڈیموکریسی پاکستان میں نافذ العمل ہو، پاکستان کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کا ازالہ نہیں ہوگا. اوکے ٹھیک ہے، فیئر انف. تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا. آپ نے ٹائم گزارا پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ، عمران خان صاحب کی حکومت میں. کیسا ایکسپیرینس تھا ورکنگ ود عمران خان؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں تو ہنس رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں. آپ کیوں ہنس رہا ہوں؟ آپ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے اور آپ مجھ سے بات بھی ڈسکشن بھی کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے، جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو 5 عدد ایسے لوگ ہیں، اور جس میں عارف علوی نہیں ہے اور شاہ محمود قریشی نہیں ہے، ان کو ہٹا دیجئے، یہ اچھے لوگ ہیں دونوں. اچھا 5 جو ایسے لوگ ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، انہوں نے عمران خان کو اس حالت میں جہاں عمران خان اس وقت ہے پہنچانے میں ان کا کمپلیٹ سمجھیے ایک رول ہے. وہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، عمران خان سے کیا باتیں کرتے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کے بارے میں کوچھ کہنا نہیں چاہتا، اور میرے خیال میں یہ وہ ٹاپک ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آفر اینی کامنٹس، تو میں کہوں گا نو کامنٹس. اوکے ٹھیک ہے، فیئر انف. کیونکہ میں بھی اس چیز کا ذکر کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں، آج کل بھی کرتا ہوں، خاص طور پہ بڑا زور و شور سے. آپ نے 5 لوگوں کی طرف انڈیکیشن دی، میری کتابوں میں 4 ہیں. سو وہ اینی ویز وہ اسی لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہیں. چلیں لیٹس موو فارورڈ، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا، اورنگی ٹاؤن جانا چاہوں گا. اورنگی ٹاؤن میں ایم کیو ایم کا بڑا ٹریڈیشنل مینڈیٹ ہے، بڑا سالڈ قسم کا مینڈیٹ، اور وہاں پہ ایم کیو ایم کے بغیر کوئی چیز چلتی نہیں ہے، پتہ نہیں ہلتا. اینڈ یو نو دے آر فل ٹائم سپورٹرز وہاں پہ ایم کیو ایم کا، اور کوئی اور پارٹی وہاں پہ کوئی جگہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اورنگی ٹاؤن میں کیا ہوا اس الیکشنز میں؟ اورنگی ٹاؤن میں رانا صاحب، اگر آپ ہم سے سچ پوچھئے، اور آپ بھی ماشاءاللہ اس بڑی گہری نظر ہے، تو اورنگی ٹاؤن میں تو صرف 2 یا 3% کا ایکچوئل ٹرن آؤٹ تھا بس. اچھا 2 یا 3% سے زیادہ جو ٹوٹل اس کی پاپولیشن ہے، اور وہ والی پاپولیشن ہے جو سینسس والی پاپولیشن ہے، یعنی غلط پاپولیشن ہے. لیکن اس کو بھی اگر مان لیں تو یعنی اس میں 2% یا 3% لوگ نکلے ہیں. تو اگر 1 لاکھ کی کانسٹیٹونسی ہے تو 1 لاکھ کا 2% ہوگا، 2000 لوگ نکلیں، 3000 لوگ نکلیں. اس کو ود ڈیو ریسپیکٹ، ود دا ہائیسٹ ریسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ، جو نیچے کا عملہ تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی ملی بھگت اوپر کے الیکشن کمشنرز کے ساتھ تھی، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن نیچے کا جو عملہ تھا اس نے پھر اس میں ٹھپے لگوا کے اس کو 11% کروایا ہے کہ یہ بالکل جو نیچے کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ ایسا نہ لگے کہ کوئی بھی نہیں تھا اور الیکشن اسی لیے کالعدم کر دیا جائے. تو اورنگی ٹاؤن ہے، سینٹرل کا سارا ایریا ہے، ایسٹ کا ایریا ہے، کتنا لانڈی اور کون سا ایریا ہے جس میں ٹریڈیشنلی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ووٹر ہے، جو لوور کلاس سے ہے، لوور مڈل کلاس سے ہے،
مڈل کلاس سے ہے اور پڑھا لکھا ہے, یعنی ہمارا لوور کلاس بھی پڑھا لکھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اور وہ ایک سچویشنل ہیزارڈ میں پھنسا ہوا ہے. جو پالیسیز ہیں پروونشل گورنمنٹ کی جس سے ان کو ایک بڑی ایڈورسٹی کا سامنا پیش ہوا ہے ان کو, تو وہ نہیں نکلا اور وہ آج بھی متحدہ قومی موومنٹ کا بڑا زبردست ووٹر اور سپورٹر ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ کانسٹیٹیونسیز آپ صحیح کر دیں, یہ سینسس صحیح کر دیں, تو متحدہ قومی موومنٹ اسی طرح اربن سندھ میں سویپ کرے گی جس طرح پہلے کرتی تھی. کیونکہ ایک جو سنو بال ایفیکٹ ہوا ہے, یہ جو مرجر ہوا ہے سمجھیے خالد بھائی کا اور مصطفیٰ بھائی کا اسپیشلی, ساتھ ساتھ فاروق ستار بھی ہیں, تو یہ ایسا ایک سنو بال ایفیکٹ ہے کہ اس نے ایک سمجھیے خوشی کی لہر دوڑی ہے مہاجروں میں اور جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر تو دیکھیے کون کون ہم سے بات کر رہا ہے, انگریز بھی آ رہا ہے, گورے بھی آ رہے ہیں, یونائٹڈ نیشنز بھی آ رہے ہیں, پل ڈیٹ والے بھی آ رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے, ہم رپورٹ بنائیں گے اور کیا کچھ کریں گے. تو یہ انٹرنیشنلی بھی اس لوکل باڈیز کے الیکشن کو ڈسکریڈٹڈ سمجھا جاتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کون سے الیکشن ہے جو کرا کے یہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی خوش ہو گئی ہے, گاڈ نوز. لیکن یہ ایک صحیح عوام کی اربن سندھ کی عکاسی نہیں ہے. اور میں آپ کے اس پروگرام میں رانا ثناء اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں. کم سے کم اس شخص نے یہ بات تو کی کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ صحیح اربن سندھ کی عکاسی نہیں کرتے, کم سے کم اس نے اس کو ریئلائز کر کے یہ بات تو کر دی. لیکن باقی جو پی ایم ایل این کی طرف سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آتے سامنے, فضل الرحمان صاحب, مولانا صاحب سامنے آتے, کیونکہ یہ سارے آپ گارنٹرز تھے, آپ کیوں نہیں آئے سامنے, کیوں نہیں آپ نے پریس کانفرنس کی. میں پوچھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب آپ نے, خواجہ آصف آپ نے, خواجہ سعد رفیق آپ نے, شاہد خاقان عباسی آپ نے, دونوں مریم بہنوں نے ہماری, یا اور میں اگر کسی کا نام مس کر رہا ہوں تو انہوں نے پی ایم ایل این نے, اور جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے کیوں نہیں پریس کانفرنس کی. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یہ کانسٹیٹیونسیز کم بنا کے, کیوں نہیں فیڈرل پارلیمنٹ نے, نیشنل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا. یہ ساری باتیں ہم نوٹ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی اکنامک پرابلم نہ ہو. ہم بہت سی چیزیں اس طرح کہہ نہیں رہے کہ یہ پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ اس طرح ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی جس طرح اس کو کھڑا ہونا تھا. تو پھر آپ ہمارے لیے the be all and end all is پاکستان. پاکستان ہے ہماری چیز. آپ پھر ایکسپیکٹ کیسے کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت نئے سینسس بھی کروا دے گی جنرل الیکشن سے پہلے, اور آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ ایشوز اس وقت ہیں ان کو ایڈریس کر دے گی؟ دیکھیے ہاؤ از اٹ پاسبل. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں فاروق صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, آپ اس کا جواب دیجیے گا ایک بریک کے بعد. فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے. فروغ نسیم صاحب, ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ یو آر ویری آپٹمسٹک, یو آر کیپنگ یور فنگرز کراسڈ آن دس ون, کہ جو اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت جو کہ فرنٹ لائن پہ ہے, اور وہ آپ کو یہاں پہ سینسس کروا کر دے گی بیفور دا جنرل الیکشنز, اور وہی آپ لوگوں کے ساتھ میری زیادتی کا ازالہ کرے گی. بٹ دین اگین اگر یہ لوگ آپ کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم والے, مولانا فضل الرحمان ہوں یا باقی لوگ ہوں, انہوں نے تو آپ کے لیے ایک آواز تک نہیں اٹھائی میڈیا پہ آ کے, پریس کانفرنس نہیں کی, تو ہاؤ کم یو آر ایکسپیکٹنگ سچ اے تھنگ کہ جناب جنرل الیکشن سے پہلے ہی آپ کو سینسس کروا کر دے دیں گے؟ بڑا جائز سوال ہے اس میں. لیکن رانا صاحب پہلی چیز میں یہ آپ کے سامنے رکھوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے پہلی چیز ہے پاکستان. ہم چاہے برباد ہو جائیں, ختم ہو جائیں, لیکن پاکستان نے انشاءاللہ ہمیشہ رہنا ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, کراچی والے, اربن سندھ والے, اردو بولنے والے اس پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں, چاہے خود ہم تہس نہس ہو جائیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے رانا صاحب کہ یہ الیکشن تو آئیں گے نا جی, اور الیکشن آئیں گے, ہو سکتا ہے پھر سے سپلٹ مینڈیٹ ہو سکتا ہے اس وقت پھر پاکستان مسلم لیگ نون یا اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے پاس آئے اور ہم سے
ہم سے سپورٹ مانگے, ہم سے, کیونکہ اللہ نے اس طرح بنایا کہ یہ جو مہاجر ہے نا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سب سے بڑے مہاجر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہمارے پاس ہمیشہ اس پاکستان میں سوئنگ ووٹ ہوگا. اور اس لیے شاید PMLN جس طرح اس نے تھوڑی سی بے حسی دکھائی ہمارے ساتھ اس لوکل باڈیز کے الیکشن میں, سوائے رانا ثناء اللہ کے, شاید کچھ نہیں. ہم تو کیا کہہ رہے تھے, آپ کم سے کم بولتے تو صحیح, آپ کم سے کم پیپلز پارٹی کے اس ظلم اور زیادتی پہ بات تو کرتے, ریزولوشن تو فیڈرل پارلیمنٹ میں پاس کرتے. آپ نے کچھ نہیں کیا. لیکن شاید اس دفعہ پھر کس کو ہم سپورٹ کریں گے نہیں کریں گے وہ تو وقت بتائے گا. لیکن تینوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, PMLN ہو, ان تینوں نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ڈچ کیا. اور جس طرح ہم نے ہر دفعہ پیپلز پارٹی کی, مسلم لیگ نون کی, یا لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے سپورٹ کیا, اس طرح انہوں نے آنر نہیں کیا, پذیرائی نہیں کی. جو ریٹن ڈیمانڈ ہم نے PTI سے بھی کی وہ بھی کہاں پوری ہوئی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کا نوٹ نہیں لیا. اور یہ انشاءاللہ العزیز رانا صاحب آپ بھی یہاں ہیں, ہم بھی یہاں ہیں, جو اب کی دفعہ الیکشن ہوتے ہیں اور پھر یہ ان میں سے کوئی ہمارے پاس بادرآباد یا جو بھی ہمارا آفس ہوتا ہے وہاں آتے ہیں, تو پھر ہم اپنی اسٹرینتھ پر بات کریں گے. جو پاسٹ ہسٹری ہے, پاسٹ ریکارڈ ہے ان پارٹیز کی, اس کے حساب سے بات کریں گے. اور یہ PMLN پاکستان کی, PMLN کے پاس ایک موقع ہے, کراچی کا صحیح سینسس کرا دیں, حیدرآباد کا صحیح سینسس کرا دیں. جو ڈسپیرٹی ہے کانسٹیٹوئنسیز کی, ون مین ون ووٹ جہاں نہیں ہے اس کو ٹھیک کر دیں, تاکہ کل کو وہ اگر ہمارے پاس دوبارہ آئیں تو ہم صرف چائے پلا کے ان تینوں پارٹیز کو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو یا PMLN ہو, ان کو رخصت نہ کر دیں اور ان کے ساتھ کو پاکستان کے لیے تعمیری کام کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ کراچی کا, یا اسے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کراچی کا بچہ جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ تینوں پارٹیز نے ہم لوگوں کو ڈچ کیا ہے. ود ڈیو رسپیکٹ ٹھیک ہے, لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر ہمیشہ سوئنگ ووٹ تو آپ وہاں پہ اپنا اسرٹ کرتے ہیں جب بھی سوئنگ ووٹ ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ سے ہوتی ہیں. ہمیشہ دیکھا میں نے کہ وہ آپ کے پاس آتی ہیں, پھر اس کے بعد جا کے پرائم منسٹر جو بھی بنتا ہے وہ جا کے اوتھ لیتا ہے. پہلے وہ آپ کے پاس ضرور آتا ہے, MQM کے پاس ضرور آتا ہے وہ, بٹ دین اگین پھر اس وقت بھی آپ کوئی اس قسم کا فیصلہ نہ کر دیں جو ہمیشہ آپ کرتے آئے ہیں کہ جناب ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں, اینڈ بعد میں یہ سینسس ہو جائے گا. اینڈ ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس اسی سینسس کے ساتھ اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ نمبرز آپ کو نہیں ملیں گے. وہ نمبرز جو ہوں گے وہ آپ نئے سینسس کے ساتھ اگر لڑیں گے الیکشنز تو وہ نمبرز آپ کے بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے. سو آپ کی جو بھی حکومت بنتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم, اس میں آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا, آپ زیادہ اچھے طریقے سے, زیادہ احسن طریقے سے اسرٹ کر سکیں گے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ رانا صاحب آپ کی, کیونکہ آپ بڑے کراچی والوں کے خیر خواہ ہیں, ہمیشہ آپ کا دل دھڑکا ہے ہمارے ساتھ, اور جس طرح کراچی والوں کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں پولیٹیکل الیکٹورل, وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے بھی ہیں, اور آپ نے بھی اپنی باتیں ہمیں ہمیشہ بتائی ہیں کہ کس طرح ظلم و ستم ہوا ہے الیکٹورلی کراچی والوں کے ساتھ. تو یہ آپ کی ایڈوائس بالکل ہم نے پلے سے باندھ کے رکھی ہوئی ہے, اینڈ لیٹ دا ٹائم کم, اس وقت دیکھتے ہیں. اور یہ وقت ایسا ہے, دیکھیے پیپلز پارٹی کے پاس تو وقت تھا, پیپلز پارٹی نے آئی ایم سوری وہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی, گنوا دی. اور اب یہ وقت PMLN کے پاس ہے. کیا PMLN جو ہے یہاں کا سینسس ٹھیک کرتی ہے, کروا دیتی ہے, ٹائملی کرا دیتی ہے, تاکہ یہاں کی جو بھی سیٹیں ہیں دوبارہ سے وہ پراپر ایک سینس ملے یہاں کے لوگوں کو کہ ان کو انڈر کاؤنٹ نہیں کیا گیا, یہاں کانسٹیٹوئنسی صحیح بنی ہے, الیکشن رزلٹ جو ہیں فیئر ہوں گے. اور فیئر اگر کانسٹیٹوئنسیز بن جاتی ہیں اس کے بعد کوئی بھی جیتا ہے, ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جیتتی ہے یا PTI جیتتی ہے, وہ نہیں جیتیں گے, ہمیں پتہ ہے ہمیں نہیں جیتنا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جنگ جو تھی کانسٹیٹوئنسی صحیح بنانے کی, یہ دراصل جنگ تھی کراچی والوں کی, جو MQM پاکستان تنہا لڑ رہی تھی. اور اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اور پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو کانسٹیٹوئنسیز کو ٹھیک کرنے والی بات تھی اس نے
کراچی والوں کو ڈچ کر دیا ہے. کراچی والوں نے یہ نوٹ کر لیا ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ کسی طرح بھی کراچی والوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. وہ صرف اپنی حکومت چاہتے ہیں, اپنا ان کو بس الیکشن کے رزلٹ چاہیے, چاہے وہ کانسٹیٹیونسیز انفیئر ہوں یا کچھ بھی ہو. ایک 8.5 لاکھ ووٹ ملا پی ٹی آئی کو کراچی سے, اینڈ وچ از اے بگ نمبر جو پی ٹی آئی نے ووٹ لیا کراچی سے. ویکیوم کریٹ ہو رہا تھا, اور اس کے بعد جس طریقے سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں پی ٹی آئی سے کراچی آئٹس کی, وہ پوری نہیں ہوئی, اور لوگ نکلے باہر, پی ٹی آئی کو ووٹ دینے نکلے, بوڑھے بچے جوان ہر ایج بریکٹ کے لوگ نکل کے انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. 8.5 لاکھ ووٹ بہت نمبر تھا, بہت بڑا نمبر تھا, لیکن ڈیلیور نہیں کر سکے انفارچونیٹلی. وہاں کی میجورٹی لیڈرشپ جو تھی وہ کمپرومائز ہو گئی کسی نہ کسی وجہ سے, اور دے ور انیبل ٹو ڈیلیور ٹو دا کراچی آئٹس, وچ از ویری انفارچونیٹ. نا وہ جو ویکیوم ہے جو بنا ہوا ہے, اس ویکیوم کو ٹیپ کرنا بہت ضروری ہے ایم کیو ایم کے لیے, کیونکہ جو ہارڈ کور پڑھا لکھا اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی چاہتے یہ ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ریوائیو جیسے ہوئی, ایک سٹیپ لیا آپ نے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح دیکھنا چاہتے تھے اور دیکھ رہے ہیں کہ جناب صاحب جڑ گئے, مل کے بیٹھ گئے, لیکن اس ویکیوم کو آپ ٹیپ کرنے ضرور جانا چاہیے آپ کو, جا رہے ہیں آپ, اور اس کو ویکیوم کے اندر اپنی جگہ ضرور بنائیں گے آپ لوگ. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ جو ڈسکنیکٹ ہوا تھا with the voter and the supporter of MQM پچھلے کچھ سالوں میں, just because of the reasons کہ سب لوگ الگ الگ ہو گئے, and there was like a tiff going on between all the groups. So وہ ووٹر سپورٹر کے ساتھ وہ جو گلو ہونا, وہ ساتھ جڑنا, وہ جو پرانا ایک ہوتا تھا طریقہ اردو سپیکنگ لوگوں کا کہ جناب وہ ایم کیو ایم کے پیچھے چل پڑتے تھے نو میٹر واٹ. ڈو یو تھنک کہ اس کا ریوائول ہو جائے گا, اور اگر ہو جائے گا تو اس میں کتنا ایک ٹائم لگے گا؟ ول اٹ ہیپن بیفور دا جنرل الیکشنز یا اس میں زیادہ ٹائم لگے گا؟ صاحب میرے حساب سے تو وہ ہو گیا ہے. وہ آپ جس ریوائول کی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم یہی بات اور اپنی سنسیئرٹی میں ہمیشہ یہ بات کہی, اور پنجاب کے اور بھی بہت سے جو پڑھے لکھے لوگ آپ کی طرح ہیں انہوں نے سنسیئرٹی میں ہم سے ہمیشہ یہی بات کی. اور وہ جو ایک ڈسکنیکٹ تھا, اور وہ جو لوگ ڈسگرنٹڈ تھے ہمارے ووٹر اور جو بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک ڈسکنیکٹ وہ تو بالکل آپ سمجھیے کہ دے آر سو ہیپی, وہ اتنے خوش ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. اور اب یہ سارا کا سارا آپ یہ سمجھیے کہ ایک دوبارہ سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پاپولیرٹی کا جو وہ ایک ٹریگر تھا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور جس طرح لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے, جس طرح ہمیں لوگوں نے ٹیلی فون کر کے, ایسے بہت سے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے ہم آپ کو ووٹ دینے نہیں جائیں گے. اور وہ ایک ایسی چیز سمجھیے کہ اگر کوئی ویکیوم تھا اور پاکستان تحریک انصاف اس کو کریکٹ کر جاتی تو یہ آج کا منظرنامہ کچھ اور ہوتا. اگین میں ریپیٹ کروں, 2018 میں جو آپ 8.5 لاکھ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دے رہے ہیں, پتہ نہیں ایکچولی ان کے اتنے ووٹ تھے یا نہیں تھے, وہ بات دوسری ہے, لیکن ایون اف وی گو بائی دیٹ تو وہ ایم کیو ایم کے بھی کافی ووٹ تھے, اور وہ ٹرانسلیٹ ان ٹرمز آف سیٹس اس طرح نہیں ہوئی. اور کیا اس میں سمجھے کہ اسٹریٹجی تھی یا میکینکس تھی. تو وہ یہ ایم کیو ایم پاکستان تو اب دوبارہ سے ریوائیو ہو گئی ہے. اس کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے بہت زبردست, آپ سمجھیے خالد بھائی ہیں, انیس بھائی ہیں, یہ بڑا زبردست اس کو ڈے اینڈ نائٹ دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل فرنٹ پہ خالد بھائی ہیں, مصطفیٰ بھائی ہیں, اور تمام دوسرے لوگ ہیں, وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تنظیمی اسٹرکچر جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو گیا ہے. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جا اسی پاپولیرٹی کی طرف رہا ہے جب ڈسکنیکٹ ہوئی تھی معاملات. تو میرا اپنا یہی خیال ہے کہ یہ سینسس بھی ہے, کانسٹیٹیونسیز کا بننا بھی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ایم کیو ایم پاکستان ہیز فائنلی باؤنسڈ بیک
and bounced back in a big way. Thank you very much for talking to me, Farokh Saab. It's always a pleasure to have you on my show. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ we are keeping our fingers crossed on this one. Let's see what's going to happen in the general elections. جی جنرل الیکشنز میں ایم کیو ایم کی کارکردگی کیا ہوتی ہے اور سینسز نئے کے ساتھ یا سینسز پرانے کے ساتھ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.